الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس إلى آخر الآية۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 ہے۔ بہت اہم آیت ہے، بہت اہم مضمون ہے، اور یہ اتنا اہم مضمون ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت ذاتی معاملہ وہ ذکر کیا گیا ہے۔ رسالت کا انتہائی ذاتی قسم کا معاملہ اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا ہے۔ یہ میں 2 دن درس نہیں کر سکا، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ مسئلہ اتنا نازک ہے کہ مجھے یعنی کئی کتابیں دیکھنی پڑی کہ کیا صحیح الفاظ استعمال کیے جائیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں اہل سنت کا جو معیار ہے وہ انتہائی جاندار، انتہائی مضبوط ہے۔ روافض، خوارج، جی فلاں تفسیر میں یہ لکھا، مولوی صاحب آپ یہ بات کر رہے ہو، فلاں تفسیر میں یہ لکھا، فلاں تفسیر میں دیکھیں، فارمیسسٹ کی جو دکان ہوتی ہے تو فارمیسسٹ کی جو کتابیں ہوتی ہیں تو وہ سب دوائیوں کو ڈسکس کرتا ہے۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کون سی دوائی کس کے لیے اچھی ہے۔ ایک ہی دوائی ہے زندگی بھر آپ کھائے، لیکن آپ کو خدا نہ خواستہ، اللہ سب کو صحت دے، پتے کا مسئلہ ہو گیا، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو گیا، دل کا مسئلہ ہو گیا، تو ڈاکٹر کہتا ہے اب یہ دوائی آپ نہیں کھائیں گے۔ اب یہ کون بتائے گا؟ یہ فارمیسسٹ نہیں بتائے گا، فارمیسسٹ کو تو اپنی دوائی بیچنی ہے، تو وہ کہے گا بھئی یہ دوائی لے، بڑی اچھی دوائی ہے، فلاں لوگ بھی کہتے ہیں، فلاں لوگ بھی، جی میرے لیے یہ دوائی ہے یا نہیں ہے۔ ایسے بہت سی تفاسیر میں بہت سے اقوال لکھے ہوئے ہیں۔ آگے فقہا کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھ کر بتائیں کہ کون سا قول علماء کے بتانے کے لیے ہے، کون سا قول یعنی کون سا قول مفتہ بہی ہے اور کون سا قول ایسے ہی ہے۔ یعنی ایک باقاعدہ واضح حدیث ہے، لیکن اس حدیث پر امت میں کسی کا عمل نہیں، کسی کا عمل نہیں۔ حضرت امیمہ، حضرت سلمہ کی بیٹیاں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کے نماز پڑھتے تھے۔ فقہان میں سے کسی نے بھی اس کی اجازت، 16 فقہا گزرے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، بچی کو نماز کے درمیان اٹھایا، سجدہ کے لیے گئے، اتار دیا، پھر دوبارہ اٹھا کے نماز پڑھ لی۔ چنانچہ اس پہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، نہیں، کسی کو اجازت نہیں، امت میں کسی کو اجازت نہیں۔ لیکن آج کل کے لوگ ایسے نکلے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کی جی جو بخاری کی روایت ہم تو عمل کریں گے، مولوی صاحب آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ تو بات یہ ہے کہ جب دین کی سمجھ ہو تو انسان اس کے حساب سے معاملہ کرتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے تحت بھی آپ کو اتنی باتیں ملیں گی، ایسی قسم کی چیزیں ملیں گی کہ جس میں بہت سے لوگوں نے لغزش کھائی ہے، بہت سے لوگوں نے غلطی اور کوتاہی سے کام لیا ہے۔ قصہ یہ ہوا تھا، حضرت دیکھیں میں اس آیت میں 2 رخ ہیں، ایک رخ میں آج ذکر کروں گا، دوسرا رخ انشاءاللہ آئندہ ذکر اشارہ میں دے دوں گا۔ ایک رخ یہ ہے کہ حضرت زید بن حارث کی اہلیہ تھیں حضرت زینب بنت جحش، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھیں۔ تو حضرت زینب بنت جحش کی ابتدا سے حضرت زید بن حارثہ سے نہیں بن رہی تھی، پچھلی آیت میں نے ذکر کیا، نہ حضرت زید کی ان سے بن رہی تھی اور نہ ان کی حضرت زید سے بن رہی تھی۔ تو حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی قریبی تھے، اتنے زیادہ قریبی تھے کہ لوگ حضرت زید بن حارثہ نہیں کہتے تھے، زید بن محمد کہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، یعنی آگے آنے والے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آزاد کردہ غلام ہے۔ دوسرا حضرت زید بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود لیا ہوا تھا۔ تو آپ سمجھیں کہ کتنا قریبی اور قرب کا رشتہ ہوگا، اور اس کے ساتھ اللہ نے بھی اس کی گواہی دی۔ کیا ہے؟ استقول للذی، جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے، کون شخص؟ انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا انعام ہے،
اور کیا ہے وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اس کے اوپر آپ کا بھی انعام ہے، آپ اس کو کہہ رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے کاغذات میں حضرت جبریل کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا سے ہی بتا دیا گیا تھا زینب بنت جہش یہ آپ کی زوجہ ہیں جنت کے اندر۔ اور بھی ایسے شواہد ہوں گے، معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے گھر کو تفصیلی دیکھا، مقام محمود کو دیکھا، تو اس میں ظاہر بات ہے ان کا حجرہ بھی دیکھا ہوگا۔ یہ روایت مجھے نہیں ملی، لیکن یہ آثار موجود ہیں کہ آپ کو پکا پتا تھا کہ حضرت زینب بنت جہش یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ میری اہلیہ ہیں اور یہ زید بن حارث کی بیوی ہیں، یعنی ہے تو جنت میں میری بیوی، لیکن اللہ نے زید بن حارث کی بیوی دنیا میں بنایا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کے ذہن میں تھا کہ کہیں نہ کہیں ان کا معاملہ خراب ہوگا اور اس کا نکاح مجھ سے ہوگا بس۔ اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کھولی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس بات کو بہت سے حضرات نے ایسے نقل کیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتہائی غلط ہو رہی ہے۔ ہم اس نسبت کو ذکر بھی نہیں کریں، اگرچہ مفسرین نے ذکر کیا، لیکن ہم اس کو نقل بھی نہیں کریں گے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کرنے میں اتنی حساسیت ہے کہ کسی جگہ نبی کی جگہ رسول کا لفظ استعمال کیا تو آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، اگر میں نے نبی کا لفظ استعمال کیا تو تم بھی، حالانکہ نبی اور رسول کا مطلب ایک ہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے، لیکن مطلب تو ہے کہ دعا پڑھنے میں وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، بخاری کی روایت ہے، تو آپ نے فرمایا نہ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ نہیں، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ یہ بولو۔ چنانچہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی روایت کے نقل کرنے میں اتنی احتیاط ہے۔ لیکن ایک روایت میں نسبت حضرت فاطمہ کی طرف احتمالی جاری تھی، یعنی سپوز کیا جائے، ازمپشن بیس ہو رہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ امام شافعی نے اس کو ایسے نقل نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ اگر فلاں عورت بھی چوری کرتی تو فلاں عورت کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، کہ یہاں حضرت فاطمہ کا نام نہیں لیں گے۔ تو محدثین کے اندر کہ بھی آپ نے روایت میں، حدیث میں تبدیلی کر دی، اللہ کے نبی کے کلام میں تبدیلی کر دی۔ امام شافعی فرمانے لگے اللہ کے نبی نے تو فرما دی، لیکن میری زبان پہ حضرت فاطمہ کا نام نہیں آ سکتا اس چیز کے لیے، میں اس چیز کو بےادبی سمجھ لوں، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے آپ نقل کریں، لیکن میں اپنے مزاج کے حساب سے اس کو بےادبی سمجھتا ہوں۔ تم اس چیز کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں اشارہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے ذکر کیا ہوا ہے جس سے عوام کا ذہن کھل جاتا ہے کہ یوز ٹو ہو جاؤ، بس یہاں پر بھی گستاخی ہو رہی ہے، وہاں پر بھی گستاخی ہو رہی ہے، تو یوز ٹو بنایا جا رہا ہے اس قوم کو، اس امت کو، جیسے کہ ابھی یہودیوں کی پورا زور ہے کہ مسجد اقصی کو گرا دیا جائے اور اس کی جگہ پہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے، لیکن اللہ نے ان کو روکا ہوا ہے، حالانکہ ان کے پاس سب طاقت ہے، ہر قسم کی پاور موجود ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک زلزلہ آئے گا اور زلزلے کی وجہ سے مسجد اقصی مکمل منہدم ہو جائے گی، اس کے بعد تم لوگ یہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا۔ تو اب وہ زلزلے کے انتظار میں ہیں، اب زلزلے کا انتظار بیچارے کرتے کرتے مسجد اقصی کے نیچے تقریباً 14 سرنگیں بنا چکے ہیں کہ کسی طریقے سے بنیادیں ہلیں، ہلکا سا زلزلہ آئے اور یہ گر جائے، اور آرٹیفیشل قسم کا زلزلہ بھی لایا گیا اور پورا وہ بیت المقدس کے علاقے میں جہاں پر مسجد اقصی آباد موجود ہے اس جگہ کو ایک پتہ بھی نہیں گرا سکے۔ انہیں من جانب اللہ یہ ان کی طرف سے ایک روک لگی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ایک روک لگی ہوئی ہے ان کے اوپر کہ وہ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے جتنا مرضی زور لگا لیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے ایسے معاملات ہوتے ہیں، ورنہ ہمارا تو بس نہیں ہے، ابھی ہم اسرائیل کو نہیں روک سکتے کہ مسلم امہ میں بیداری کتنی بھی آ جائے لیکن یہ لوگ آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ متحد ہوتے ہیں۔ آپ حضرات کو شاید یاد ہو جنرل ضیاء کے زمانے میں بناسپتی گھی کا بہت بڑا بحران تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا، تو پاکستان کو ملائیشیا نے آفر کی تھی کہ آپ ہم سے بناسپتی گھی لیں اور یہ بناسپتی گھی آپ کو 10ویں حصے کی پرائس پر ملے گا، یعنی آپ جو یورپ سے بناسپتی گھی لیتے ہیں وہ آپ کو اگر 100 روپے کا پڑتا ہے تو ہمارے پاس سے 10 روپے کا پڑے گا۔ تو انہوں نے ڈیل ڈن کر دی اور
دستخط ہو گئے اور سائن ہوئے، حالانکہ گئے کسی اور کام کے لیے، تو یہ ڈیل ہو گئی۔ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو باقاعدہ دھمکیاں آئیں کہ آپ کو انڈیا سے خطرہ ہے اور ہم جو آپ کو F-16 طیارے دے رہے ہیں وہ ہم آپ کو نہیں دیں گے اگر آپ نے وہاں سے تیل کی ڈیل، بناسپتی گھی کی ڈیل ختم نہ کی تو ہم آپ کو F-16 طیارے نہیں دیں گے۔ یعنی لوگ یعنی مسلم امہ ایک دوسرے سے خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتی، خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتی، یہ چیز بھی ان کو کھٹکتی ہے۔ تو مسلم امہ تو بالکل متحد نہیں ہے، بالکل متحد نہیں ہے۔ چنانچہ متحد اگر دو ملک بھی اس وقت مصر اور ترکیہ ہی متحد ہو جائیں، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اسرائیل وہاں سے بھاگتا ہے، لیکن نہیں ہوتا۔ خیر، یہ بات تو اس طرف نکل گئی۔ بات اتنی سی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب کسی معاملے پہ روک لگ جاتی ہے تو اللہ ہی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ چنانچہ مسجد اقصی کی بھی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ یہاں پر بھی ایسا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت سی ایسی باتیں منسوب، بہت سی ایسی باتیں نسبت کی جاتی ہیں، اور سوشل میڈیا میں تو طوفان مچا ہوا اس نوعیت کی چیزوں کا۔ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے اس بات کی حقیقت ہونے کے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا، چونکہ فرما دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، تو اس وجہ سے آپ کو معلوم تھا کہ حضرت زینب بنت جہش کا نکاح آپ کے ساتھ ہی ہونا ہے، لہذا اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تھی، اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب کے اندر لے پالک یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بہو مانا جاتا تھا، اور بہو سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو لے پالک بیٹے کی بیوی بہو ہے اور بہو سے نکاح کرنا حرام ہے، اس نظریے کو اللہ رب العزت نے توڑنا تھا۔ چنانچہ اسی نظریے کے تحت پہلے حضرت زینب بنت جہش کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کروایا، اور پھر ان کے درمیان طلاق کا معاملہ ہوا، اور طلاق کے معاملے کے بعد حضرت زینب بنت جہش کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کا کہا۔ جب انہوں نے کہا کہ میں استخارہ کرتی ہوں، اللہ سے مانگتی ہوں، تو اللہ نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ وہ استخارہ کریں، بلکہ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم دیا کہ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا۔ اس کے واقعات میں تفصیل ہے، میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں۔ استقول للذی، جب آپ فرما رہے تھے اس شخص سے انعم اللہ علیہ، جس کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، یعنی حضرت زید بن حارثہ، ان کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ بہت سے انعامات ہیں حضرت زید بن حارثہ کے، بڑے فضائل اور بڑے مناقب ہیں۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور ان کے اوپر آپ کا بھی انعام ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید بن حارث سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ فرماتے امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو رکھ، اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔ حضرت زید بن حارثہ کہ یہ زینب بنت جہش میرا ادب نہیں کرتی، میرا احترام نہیں کرتی، میرا خیال نہیں کرتی، غصے میں آئے تو آپ نے سمجھایا کہ نہ، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر۔ مطلب طلاق دینا بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے ہاں سب سے مبغوض ترین حلال چیزوں میں وہ طلاق ہے، لیکن طلاق دینا بہرحال جائز ہے۔ یہ بات ایک ذہن میں سمجھ لیجئے، طلاق دینا نا اتفاقی کی صورت میں جائز ہے۔ دوسری بات جو میں نے ذکر کرنی اس آیت کے تحت، اسی آیت کے تحت طلاق کا انتہائی غلط مطلب لیا جاتا ہے، اس کو بھی میں نے ذکر کرنا ہے انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ میں آئندہ ذکر کروں گا۔ تو آپ یہ فرمائے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو اور اللہ سے ڈرو، یعنی رشتے ایسے توڑے نہیں جاتے۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور تم اس چیز کو چھپا رہے تھے، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما رہے تھے، جس چیز کو اللہ ظاہر فرما رہے تھے تم اس بات کو چھپا رہے تھے۔ اس جگہ پر بہت سے غلط باتیں لکھی گئی ہیں۔ بات جو صاف اور ستھری ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اطلاع تھی کہ آپ کی بیوی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وجہ کیا تھی؟ وجہ کہ تخشى الناس، آپ کو لوگوں کے بارے میں اندیشہ تھا کہ وہ کیا باتیں کریں گے۔ چنانچہ لوگوں کے بارے میں اندیشہ ہونا کہ میں یار تقوی سے رہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، طبیعی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔
ایک عورت کو خطرہ ہے کہ میں پوری زندگی بے پردہ رہی، اب میں اچانک پردہ کروں گی تو خاندان کی خواتین کیا کریں گی، ڈر لگتا ہے، کوئی بات نہیں، ڈر لگنا طبعی بات ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ پیغمبروں کو، نیک لوگوں کو طبعی تقاضے ہوتے ہیں اور اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں۔ بھئی تم اللہ کے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے، عجیب آدمی ہو، نہیں، ڈر لگنا۔ بھئی اگر ایک شخص 5 وقتہ نمازی نہیں ہے اور اس کو نماز پڑھنے میں ظاہر بات ہے مشکل ہوگی، تمہیں مشکل ہو رہی ہے، انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، تم منافق ہو، اس کا مطلب ہے تمہارے اندر خشوع نہیں، کیونکہ تم نماز صحیح نہیں پڑھ پا رہے۔ بھئی نماز اٹھنے میں، نماز پڑھنے میں اگر کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی منافقت والی بات نہیں، طبعی بات ہے۔ سردی کے موسم میں سردی کی وجہ سے، گرمی کے موسم میں تھکاوٹ کی وجہ سے ایسے بہت سے عوارضات ہو سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ جب پیغمبر کے ساتھ عوارضات ہو سکتے ہیں تو میں اور آپ کیا چیزیں بھی؟ تو اگر ہمیں دین کے کسی باب پر عمل کرنے میں تکلیف ہے، ہمیں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، تو یہ کوئی غیر اللہ نہیں ہے، یہ کوئی غیر اللہ نہیں۔ یہ جو ایسے لوگ جن کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہوتا، وہ معلم بنے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی غلط باتیں کہہ جاتے ہیں جس سے لوگوں میں مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ بھئی ہم تو اس درجے کا ہو ہی نہیں سکتے۔ بھئی ہم اس درجے کے ہوں گے بھی نہیں، ہم نے کوئی مقابلہ تو نہیں کرنا صحابہ کرام کا، لیکن ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر انسان کو دین کے کسی مسئلے میں عمل کرنے میں دشواری ہوتی ہے، بیوی کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، جی شادی ہے، بچے تنگ کرتے ہیں، ایسا کرنا پڑے گا، بس اس میں تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، کوئی بات نہیں، یہ طبعی بات ہے، اس میں مایوس ہونے والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ کو لوگوں کے بارے میں اندیشہ تھا۔ دیکھیں اتنا خوبصورت ترجمہ کیا ہمارے اکابرین نے، وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ کو لوگوں کا اندیشہ تھا، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ اس بارے میں زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وہاں پر بھی تخشا کا لفظ ہے، یہاں پر بھی تخشا کا لفظ ہے، لیکن ایک تخشا کی نسبت ہم ترجمہ کر رہے ہیں اندیشے کا، اور دوسرے تخشا کی نسبت ہم ترجمہ کر رہے ہیں ڈرنے کا۔ تو یہ دونوں ترجموں کے اندر ادب کا لحاظ ہے، باقی لفظی اعتبار سے معنی ایک ہی ہے، لیکن ادب کے اعتبار سے ترجمہ الگ کرنا یہ ضروری ہے کہ ورنہ اللہ کے نبی کی طرف نسبت ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو کہ تفسیر میں اپنی رائے کرتے ہیں، دین کے کسی باب میں اپنی رائے دیتے ہیں، صرف اپنی عقل کے اوپر چلتے ہیں، ڈر ہے کہ ایسے لوگ ایمان کی بجائے کفر میں نہ اٹھائے جائیں، اور فرمایا کہ اس سے بہتر ہے، وہ شخص اس سے بہتر ہے جو زنا کرے، شراب پیے، وہ شخص اس شخص سے بہتر جو قرآن کے اندر اپنی رائے دے۔ استغفر اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کیا ہے، واللہ احق ان تخشى، فلما قضا، اب وہ قصہ سنا، فلما قضا زید منها وطرا، جب زید اس سے اپنی غرض پوری کر چکے، جب زید کا اس سے جی بھر چکا، زوجنا، کہا ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا۔ ہوا یہ کہ جب حضرت زید بن حارث نے ان کو طلاق دی، طلاق دینے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، ان کی عدت پوری ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ زینب کے پاس، ابھی تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، آپ نے فرمایا جاؤ زینب کے پاس اور اس کو میری طرف سے پیغام نکاح دو۔ تو حضرت زید بن حارث سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی بنے گی، اور ظاہری بات ہے اس سے تو کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں ان کے گھر گیا، کیونکہ اس زمانے میں پردہ تو نہیں، پردے کا حکم نہیں تھا، تو زید فرمانے لگے حضرت زینب بیٹھی ہوئی آٹا گوندھ رہی تھی، ایک روایت کے اندر آٹے کے اندر خمیر لگا رہی تھی۔ آج کے زمانے میں آٹا ڈائریکٹ گوندا جاتا ہے، لیکن بعضی جگہوں پر آٹے میں خمیر ڈالا جاتا ہے، خمیر کے بعد گوندا جاتا ہے اور اس سے نان بنائے جاتے ہیں، ورنہ عام روٹی بنتی ہے۔ تو وہ آٹے میں خمیر ڈال رہی تھی یا آٹا گوندھ رہی تھی، تو حضرت زید نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ چنانچہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں اپنے اللہ سے مشورہ کر لوں۔ چنانچہ وہ اٹھی ہیں، مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے گئی، تو اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے، یعنی بغیر دروازہ بجائے تشریف لے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اب اپنے گھر میں آئے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نکاح فرما دیا تھا۔ جب نکاح ہو گیا تو اب ظاہر بات ہے بیوی بن گئی، اور بیوی کے گھر میں آنے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو قضا زید منہا، حضرت یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ فلما قضا زید منہا وطرا، جب زید کا جی اس سے بھر گیا، زوجنا، کہا
ہم نے اس کا آپ سے نکاح کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے آسمانوں میں آپ کا نکاح کیا، اور حضرت زینب بنت جحش کی خصوصیت ہے، حضرت زینب فرماتی تھی میری آپ سے 3 خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ کہ میرے اور آپ کے دادا ایک ہیں، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ میرا نکاح، کسی کا نکاح تو اس کے والد نے کیا، کسی کا نکاح کسی اور نے کیا، کسی کا نکاح خود آپ نے کیا، لیکن میں وہ عورت ہوں جس کا نکاح خود اللہ نے کیا ہے۔ اور تیسری نسبت یہ ہے کہ میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینے والے جبریل ہیں، یعنی لوگوں کے درمیان سفیر تو لوگ ہوتے ہیں، صحابہ ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے درمیان سفیر حضرت جبریل ہیں، تو یہ اتنی بڑی سفارت یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو زوجنا کہا، ہم نے آپ کا اس سے نکاح کر دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنین کے اوپر ایک حرج نہ آئے، ایک تکلیف نہ آئے۔ کون سی تکلیف؟ فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بھولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری محرم بن چکے ہیں، نہیں، اب وہ آپ کی نامحرم ہیں اور آپ کا ان سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، یا جب ان سے ان کا جی بھر جائے۔ یہ جی بھرنا اور نکاح کی طلاق، اس کے حوالے سے میں ذکر کروں گا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا کام، اللہ کا امر ایسا تھا کہ جو ہونے والا تھا اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آیت نمبر 37 ہوگی، اور اس کے اندر ایک مضمون ہے، دوسرا مضمون، یہ دونوں چیزیں میں کچھ انشاءاللہ آئندہ کل ذکر کروں گا۔ اللہ سے